السلام علیکم ناظرین، آج 3 نومبر 2021 ہے اور ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ایک اہم موضوع کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کل وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی سربراہی میں 2 اجلاس منعقد ہوئے ہیں، ایک وفاقی کابینہ کا اجلاس اور دوسرا کور کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا ہے۔ ناظرین کور کمیٹی کے اجلاس سے جو خبریں سامنے آئی ہیں وہ تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سپرد کرنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی اس پہ میں اپنا تبصرہ اور تجزیہ بھی ضرور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ناظرین کور کمیٹی کے اجلاس سے بات کرتے ہوئے یا خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہا کہ میں گزشتہ چند ماہ سے تسلسل کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ ہماری پارٹی میں یکسوئی کا فقدان ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے وزراء جو ہیں اور جو مشیر ہیں، جو ایڈوائزرز ہیں، وہ تقریباً 4، 5، 6 درجن سے ان کی تعداد زیادہ ہے، لیکن جب ہم نے پارٹی کے حوالے سے کوئی بیانیہ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے تو ہر شخص اپنا الگ الگ راگ الاپ رہا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کے اندر کمیونیکیشن کا فقدان ہے، آپ لوگوں کے اندر ڈسپلن کا فقدان ہے، ہر شخص کی اپنی ایک الگ رائے ہے، ہر شخص کا اپنا انڈیویجول پرسپشن ہے، ہر شخص نے جو ہے اپنی فکر کے مطابق جو ہے بات کرنا شروع کر دی ہے، جس کا نقصان یقیناً پارٹی کو ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے آپ کے 2 وزراء کو بلایا ہے، بار بار انہیں طلب کیا جا رہا ہے، جبکہ آپ لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے ہدایات جاری کی کہ نیکسٹ ٹائم الیکشن کمیشن اگر 2 وزراء یعنی فواد چودھری صاحب اور اعظم سواتی کو نوٹس جاری کر کے طلب کرتی ہے الیکشن کمیشن، تو آپ لوگوں نے جھتوں کی صورت میں ان 2 وزراء کے ساتھ جانا ہے۔ یہ انتہائی اہم بات ہے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ناظرین جو ہے الطاف حسین صاحب کی مثال دی کہ الطاف حسین کی جماعت کے 18 MNA ہوتے تھے، لیکن وہ 18 MNAs الطاف حسین کے ایک بیان کو بڑے ڈسپلن کے ساتھ جو ہے مختلف فورمز پہ جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتے تھے، لیکن یہاں پہ ایک جمع غفیر ہے، وزراء کی فوج ظفر موج ہے، لیکن ہر ایک شخص جو ہے اپنا راگ الاپتا ہوا نظر آ رہا ہے اور میرے اوپر کئی اطراف سے حملہ کیا جا رہا ہے، میرے خلاف کئی محاذ جو ہے وہ سرگرم ہو چکے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو آپس کی لڑائیوں سے فرصت نہیں ہے۔ یہاں پہ عمران خان صاحب نے گویا ایک تاثر دیا اور احکامات جاری کیے۔ ڈیفینیٹلی بوس جو ہے وہ تو حکم جاری کرتا ہے نا، وہ تو ریکویسٹ نہیں کرتا کہ بھائی سب کے سب سیدھے ہو جائیں، آپس میں کمیونیکیشن جو ہے وہ افیکٹو کر لیں، ڈسپلن مینٹین کر لیں، اور جو ہر وزیر جو ہے اپنا بیان دینے لگ جاتا ہے تو وہ بھی آئندہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک امپارٹنٹ گفتگو تھی ناظرین، جس کے کئی پہلو ہیں اور کئی پہلوؤں سے اس کا جو ہے احاطہ کیا جا سکتا ہے اور اس پہ بحث کی جا سکتی ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے میرا سوال ہے، جو ان کے ووٹرز ہیں، جو ان کے سپورٹرز ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، ان سے میرا سوال ہے کہ عمران خان صاحب آپ کو اس پارٹی میں آخر ڈیفینڈ کرے گا تو ڈیفینڈ کرے گا کون؟ آپ اگر وزراء کی فہرست ملاحظہ کر لیں تو یقیناً آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ عمران خان صاحب شاید کسی مغالطے کا شکار ہیں، کسی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ آپ ملاحظہ کر لیں، عمر ایوب خان مسلم لیگ نون سے آئے ہیں، شاہ محمود قریشی یہ بھی ہجرت کر کے آئے ہیں، اس کے علاوہ آگے چلتے جائیں، بابر اعوان صاحب پیپلز پارٹی سے آئے ہیں، فواد چودھری صاحب کئی پارٹیوں سے ہجرت کر کے یہاں تک عمران خان صاحب کے پاس پہنچے ہیں، شیخ رشید صاحب ہر حکومت میں ان کا ہاتھ رہا ہے، ہر حکومت کے دسترخوان میں تقریباً ان کا ہاتھ رہا ہے، خسرو بختیار صاحب نون لیگ سے آئے، جنوبی پنجاب صوبہ محاذ صوبہ کو اس طرح کی
ایک تحریک انہوں نے شروع کی تھی الیکشن کے دنوں سے پہلے، پھر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جماعت میں آ گئے، رزاق داؤد، شوکت ترین، اس کے علاوہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، آگے چلتے جائیں، اور زبیدہ جلال، فہمیدہ مرزا، بیرسٹر فروغ نسیم، اور اس کے علاوہ طارق بشیر چیمہ، یہ تمام لوگوں کے نام میں نے آپ کو گنوا دیے ہیں۔ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ ہجرت کر کے آئے ہیں، مستعار لیے گئے ہیں، ادھار پہ لیے گئے ہیں، دوسری پارٹیوں سے آئے ہیں، اور تقریباً ہر دور حکومت میں یہ کسی نہ کسی حکمران کے جو ہے لیفٹ اور رائٹ آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ لوگ اگر آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ کی محبت میں نہیں آئے، بلکہ یہ ٹکٹ لینے کے لیے اور وزارت لینے کے چکر میں آئے تھے۔ الیکشن سے پہلے انہوں نے آپ کی پارٹی جوائن کی کہ آپ کے نام کی وجہ سے ڈیفینیٹلی 5، 10، 15 ہزار ووٹ ملیں گے، اور اس کے بعد جب انہیں ہدایات کہیں سے ملیں گی تو وہ اسی پارٹی میں چلے جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس وقت جو ہے احکامات کی تکمیل کی ہے۔ تو عمران خان صاحب کو کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ آیا ہوں اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہی میں جاؤں گا، تو یہ ہر حکومت میں یہی کہتے رہے ہیں بھائی، یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، یہ ان کا سیاسی تاریخی ریکارڈ ہے، اور اس حوالے سے ہمیں کسی مغالطے کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات ناظرین یہ کہ عمران خان صاحب کو نے جب یہ کہہ دیا کہ جھتوں کی صورت میں آپ جو ہے نا فواد چودھری صاحب کے ساتھ اور اعظم سواتی کے ساتھ جو ہیں نیکسٹ ٹائم آپ الیکشن کمیشن جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست فیصلہ نہیں ہے کہ آپ ریاستی اداروں کو اس طرح پریشرائز نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کبھی ہم نے اس چیز کی حمایت کی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ چیف جسٹس اس وقت کے جو تھے سجاد علی شاہ صاحب سپریم کورٹ کے، تو وہ بھی بار بار نواز شریف کو بلا رہے تھے، تو نواز شریف صاحب نے جو ہے نا اپنے غنڈوں کے ذریعے جو ہے سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا۔ تو اس طرح ریاستی اداروں کو آپ پریشرائز نہیں کر سکتے جھتے بیچ کے۔ اس قسم کے اقدامات کی ہم نے ہمیشہ مذمت کی ہے، نفی کی ہے۔ اب اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر عمران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے، سوال تو ان کے چاہنے والے یہی پوچھیں گے نا کہ اگر جو بیرسٹر سکندر سلطان راجہ ہے تو ان کو ہٹانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ان کے خلاف کئی فورمز موجود ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جب حکومت کا دل کرتا ہے اپنے من پسند قوانین منظور کرنے کے لیے تو آرڈیننس کی ایک بھرمار لگا دی جاتی ہے۔ تو اگر آپ نے الیکشن کمیشن میں بھی اصلاحات کرنی ہے یا دوسرے اداروں میں اصلاحات کرنی ہے تو وہ آپ ڈیفینیٹلی آرڈیننس اس حوالے سے جاری کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شروع کے جو 3-4 مہینے تھے وہ حکومت کی سمت بالکل درست جا رہی تھی، کیونکہ میں خود میڈیا کا حصہ تھا اور میں لوگوں کو پروگرام میں انوائٹ کرتا تھا، مختلف پارٹیوں کے گیسٹوں کو، مختلف پارٹیوں کے ایم پی ایز، ایم این ایز اور سینیٹرز کو میں انوائٹ کرتا تھا۔ تو 3-4 مہینے جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز تھے، یقین کریں وہ فون اٹھانے تک کی ان کو فرصت نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب نے ہمیں ہدایات دی ہیں کہ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے، دن رات کام کام اور کام۔ تو وہ 3-4 مہینے میں سمت درست تھی۔ اس کے بعد نہ جانے کن لوگوں نے عمران خان صاحب کو مشورے دیے کہ غیر ضروری چیزوں میں انہیں الجھا دیا ہے۔ اب جیسے کہ یہ دیکھ لیں کہ ایک اہم شخصیت بیرسٹر سکندر سلطان راجہ پہ حملے کرنے کا یہ ایک قسم کا ٹاسک ہی سمجھ لیں نا، ان کو پریشرائز کرنے کا ایک قسم کا ٹاسک ہی سمجھ لیں، اور اس سے یقیناً کچھ بھی عمران خان صاحب کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 مہینوں میں عمران خان صاحب شروع کے انہوں نے بڑے زبردست قسم کی انسٹرکشنز جاری کی تھی کہ مجھے صرف اور صرف کام اور کارکردگی چاہیے، لیکن بعد ازاں لیفٹ رائٹ چند ایسے لوگ بھیج دیے گئے، کچھ بھیج دیے گئے اور کچھ عمران خان صاحب نے خود سلیکٹ کر لیے، اور اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو غلط مشورے دیے گئے، جس کے بعد جو ہے آپ دیکھ لیں کہ حکومت کی جو سمت ہے وہ ٹریک پہ آنے کا نام نہیں لے رہی۔ فی الوقت ناظرین آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی، وقتاً فوقتاً انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے نشست کا اہتمام ہوتا رہے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔